بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم رورل اربن مائگریشن کی تھیریز پڑھ رہے ہیں. پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے آپ کو 2 تھیریز پڑھائی تھی، جس میں آرتھر لیوس کا ماڈل تھا انلیمیٹڈ سپلائی آف لیبر کا، اور دوسرا فائرینس کا ماڈل تھا. تھوڑا سا آپ کو یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا آپ کو ریپیٹ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ریلیونس بن جائے مائیکل پی ٹوڈیرو کا ماڈل سمجھنے کے لیے آپ کے مائنڈ میں. آپ کو یہ بتانا ہے کہ آرتھر لیوس کا کنسیپٹ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ انڈر ڈیولپ اکانومیز کے اندر، رورل ایریا کے اندر انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر اویلیبل ہوتی ہے. بنیادی کنسیپٹ اس کا یہ تھا. اس بنیادی کنسیپٹ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی کہ کریکٹرسٹکس آف ڈیولپنگ کنٹریز کو جب ہم نے دیکھا تھا تو اس میں ایک کریکٹرسٹکس یہ ہوا کرتا تھا یا یہ ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز بنیادی طور پہ ایگری بیسڈ اکانومیز ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی اکانومیز ایگریکلچر پر بیس کر رہی ہوتی ہے. یہ پہلا پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے. دس از ون آف دا کامن کریکٹرسٹکس آف دا ڈیولپنگ کنٹری اینڈ دیٹ از کہ ڈیولپنگ کنٹریز ایگری بیسڈ اکانومی ہوتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ پریڈومیننٹلی امپلائمنٹ جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہوتی ہے. زیادہ تر لوگ جو امپلائی ہوتے ہیں وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہوتے ہیں. تیسرا کریکٹرسٹک آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہ کہ جو رورل پاپولیشن ہے اس کی ریشیو اربن پاپولیشن سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تیسری چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ اربن ایریا کے اندر جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جو بیسک نیسیسٹیز یا فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں کمپیئر ٹو، زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں کمپیئر ٹو ایگریکلچر سیکٹر. اب ایک چیز آپ نے یہ دیکھا کہ ایک طرف رورل ایریا، ایک طرف اربن ایریا، یعنی کہ ایک طرف آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے، ایک طرف آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے. ایگریکلچر سیکٹر بیکورڈ ہے، انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس میں اچھی ٹیکنیکس استعمال کی جائے، ماڈرن ٹیکنیکس استعمال ہو رہی ہیں. اب دیکھیں یہ ڈیول اکانومی کا تصور آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ایک وقت میں 2 طرح کی صورتحال موجود ہے. اچھا، اربن ایریاز کے اندر آپ کو ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی فیسلٹیز موجود ہیں اور رورل ایریا کے اندر یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. اب دیکھیے ایک نقطہ جو امپورٹنٹ ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، ڈیولپنگ کنٹریز بیسیکلی وہاں پر لیونگ سٹینڈرڈ اچھا نہیں ہوتا، وہاں پر بیسک فیسلٹیز نہیں ہوتی، پر کیپٹا انکم کم ہوتا ہے، جی ڈی پی کم ہوتی ہے، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان امپلائمنٹس کی تمام ٹائپس وہاں پر موجود ہوتی ہیں. ہمارا موٹیو کیا ہے؟ ہمارا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ڈیولپڈ کیا جائے، ان میں ترقی کی شرح تیز کی جائے. اچھا، وہ ترقی کی شرح تیز کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ کریکٹرسٹکس کیا ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے، وہ کیا جو کامن کریکٹرسٹکس پہلے ہم نے دیکھے وہ کون سے ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز کے کامن کریکٹرسٹکس ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ فیکٹرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جو کہ ریسپانسبل ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کو انڈر ڈیولپ رکھنے میں، پاورٹی زیادہ کرنے میں، وہ سارے فیکٹرز دیکھے. پھر ہمارے سامنے بہت ساری اکنامکس کی تھیریز ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کی، جن کی مدد سے ہم اکنامک ڈیولپمنٹ اٹین کر سکتے ہیں. ہم نے وہ ساری تھیریز دیکھی. ہم نے آپ کو یاد ہے، آپ کو لو لیول آف ایکویلبریم ٹریپ پڑھایا تھا کہ ڈیولپنگ کنٹریز لو لیول آف ایکویلبریم ٹریپ میں پھنسی ہوتی ہیں، ہمیں وہ ٹریپ ختم کرنا ہے. ویشیس سرکل آف پاورٹی میں پھنسی ہوتی ہیں، ہمیں وہ ویشیس سرکل پاورٹی جو بریک کرنا ہے. اسی طرح سے ہم نے یہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں بتائی تھی. ڈفرینٹ اکانومسٹ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے آئے، جس میں ہم نے آپ کے ڈیولزم کے حوالے سے بتایا، ڈیولسٹک تھیریز کے حوالے سے بتایا، کس طرح سے ڈیولپنگ کنٹریز انڈر ڈیولپ ہونے کی وجوہات ڈھونڈی اور پھر اس کے سلوشن دیکھے. کچھ اکانومسٹ نے کہا کہ یہاں پہ ڈیولزم ہوتا ہے، لہذا انہوں نے ڈیولسٹک جو ہے وہ تھیریز دے دی. اسی طرح سے ڈیولپمنٹ کی ڈفرینٹ تھیریز آپ نے پڑھی. پھر رورل اربن مائگریشن کے حوالے سے ہم نے آپ کو ڈفرینٹ تھیریز جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 تھیریز ہم نے پڑھنی ہیں، جس میں
پہلی تھیری آپ کو یاد ہے آرتھر لیوس کی تھی، اور دوسری تھیری جو ہے وہ فائرینس کی تھی، اور تیسری تھیری آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مائیکل پی ٹوڈیرو کی. اینی وے وی آر کمنگ بیک ٹو our own original point. The point is basically the most of the people live in the rural area. The most of the people get employment in the agriculture sector in developing countries, right? The basic facilities are not properly available in rural area, right? So آپ نے یہ ساری صورتحال دیکھی. اچھا اب آگے تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، آرتھر لیوس کی طرف جاتے ہیں. وہ اس کنسیپٹ کے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چونکہ ڈیولپنگ اکانومیز ایگری بیسڈ اکانومی ہوتی ہیں، وہاں پر ہائی ریٹ آف پاپولیشن ہوتا ہے، وہ زیادہ تر لوگ ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. اچھا اس لیے وہاں پر نہ صرف رورل ایریا کے اندر ان امپلائمنٹ پائی جاتی ہے بلکہ ڈسگائز ان امپلائمنٹ بھی پائی جاتی ہے، اور میں نے شاید کسی موقع پہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا وہاں پر انڈر امپلائمنٹ بھی پائی جاتی ہے. اچھا ڈسگائز ان امپلائمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ لوگ کام بظاہر کر رہے ہیں لیکن ان کی مارجنل پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ زیرو ہے. اب آرتھر لیوس یہ کہتے ہیں کہ اگر انڈسٹری کے اندر انویسٹ ہو، اربن ایریا کے اندر انویسٹمنٹ ہو، انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ، تو لوگ ایگریکلچر سے انڈسٹری کی طرف آئیں گے. اچھا انڈسٹری کی طرف آئیں گے. اب انڈسٹری کی ان پٹ میں جو مین فیکٹر آف پروڈکشن جو وہ یوز کر رہے ہیں وہ لیبر، رائٹ؟ اور وہ جو لیبر ہے وہ آپ کو ان لمیٹڈ اس کی سپلائی موجود ہے، گیون ویج کے اوپر ان لمیٹڈ سپلائی موجود ہے. صرف ایک پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو رورل ایریا کی ویج ہے اس سے 30% اراؤنڈ اپروکسیمیٹلی 30% جو ہے وہ اربن ایریا یعنی کہ انڈسٹریل جو ہے وہ سیکٹر کے اندر ویجز زیادہ ہوتی ہیں، جو کہ انڈیوس کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں رورل جو ہے ورکر کو کہ وہ انڈسٹری کی طرف آئیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اب جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو جو اس کا مین ان پٹ ہے لیبر کے حوالے سے، ہم فیکٹر آف پروڈکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ ان لمیٹڈ اویلیبل ہوتا ہے گیون ویج کے اوپر. اچھا وہ پروڈکشن پروسیس شروع کرتے ہیں. اس پروڈکشن پروسیس کے اندر آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا جب وہ گیون ویج پر جو لیبر اویلیبل ہے تو ان لمیٹڈ سپلائی اس کی اویلیبل ہے، تو اگر پروڈیوسر انڈسٹریل پروڈیوسر جو ہے وہ پروڈکشن زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو لیبر کی اسی ویج کے اوپر سپلائی جو ہے وہ اویلیبل ہے. اچھا جب وہ ایک جو ہے وہ پروسیس چلتا ہے تو اس میں جو چونکہ ریونیوز جو ہیں یا فرم کے جو ہیں وہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ویج کم ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ فرم کا سرپلس جنریٹ ہو گیا. اچھا وہ جو سرپلس ہے انہوں نے کنسیپٹ پروفٹ کی جگہ پہ ری انویسٹیبل سرپلس کا دیا کہ فرمز جو ہیں یا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ سرپلس ری انویسٹ کرتا ہے. انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ سرپلس کیا کرتا ہے؟ ری انویسٹ کرتا ہے. جب وہ سرپلس ری انویسٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح سے اگلے جو وہ سائیکل ہے اس کے اندر مارجنل پروڈکٹیوٹی اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور چونکہ اسی ویج پر لیبر اویلیبل ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے ان کا ری انویسٹیبل سرپلس زیادہ ہو جاتا ہے، اور سیکنڈلی کیا امپلائمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ مزدور جو ہے ان کو روزگار مل جاتا ہے. اچھا پھر اس سے اگلے جو ٹرم کے اندر وہ ری انویسٹیبل سرپلس پھر انویسٹ ہوتا ہے اور گیون ویج کے اوپر لیبر کی سپلائی موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ری انویسٹیبل سرپلس جو ہے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریمائنڈ کرا دوں وہ کنسیپٹ ایسے، اگر آپ کو یاد ہے تو اٹ واز لائک دس، رائٹ؟ یہاں پہ لیبر ہوا کرتا تھا، یہاں پہ پروڈکٹیوٹی مارجنل ایم پی ہوا کرتی تھی. یہ آپ کو یاد ہے ویج کا کرو ہوتا ہے، گیون ویج کے اوپر ایک ہی ویج فرض کر لیں اٹ از 100 روپیز، لیٹ ہم ازیوم کر لیتے تھے، تو یہ آپ کا ایم پی ہوا کرتا تھا، اتنے لیبر جو ہیں وہ امپلائی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ والا ایریا جو ہے یہ اس انڈسٹری کا سرپلس ہوا کرتا تھا جس کو ہم ری انویسٹیبل سرپلس کہتے ہیں. جب یہ اگین انویسٹ ہوتا تھا تو یہ دس گوز اپورڈ، اور یہ نیا ایکویلبریم یعنی کہ ایل اسٹیرک 2 لیبر جو ہیں پہلے 1 یعنی کہ لیبر زیادہ امپلائی ہو گئے. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو انڈسٹری کے اندر ڈسگائزڈ ان امپلائڈ تھے. ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کام چھوڑ بھی دیں تو ایگریکلچر کی آؤٹ پٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر یہ ڈسگائزڈ ان امپلائڈ تھے، وہاں سے یہ نکل کر انڈسٹری کی طرف آ رہے ہیں، ان کو یہاں پہ امپلائمنٹ مل رہی ہے اور ایگریکلچر کی جو ہے وہ آؤٹ پٹ پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ پوائنٹ آف ویو تھا
آرتھر لیوس کا، جو کہ ہم نے بڑی تفصیلاً پڑھا تھا. اس کے بعد دوسرا نقطہ نظر ہم نے دیکھا تھا فائر اینس کا. اب فائر اینس نے بہت سارے جو ہیں وہ ایشوز، اعتراضات جو ہیں وہ آرتھر لیوس کے اوپر اٹھائے اور کہا کہ دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر موجود ہوتی ہے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ایگریکلچر سیکٹر میں کام کر رہا ہے اس کے پاس وہ اسکل ہی نہیں ہے کہ اس اسکل کو جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر کے اندر. اب دیکھیں نا، ایک زمین پر کام کرنے والا جو پلو کر رہا ہے، سو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے، یعنی کہ کٹائی بوائی کے کام کر رہا ہے، وہ انڈسٹری کے اندر آ کر فرض کریں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری، اس کے اندر وہ آ کے کیسے کام کرے گا؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر جب ہم ان کو اس طرف لائیں تو ان کو ٹریننگ دینی پڑے تو کاسٹ ظاہر ہے زیادہ ہو جائے اور ویجز زیادہ ہیں، تو ایسا ایشو موجود ہے. اچھا، یہ پوائنٹ آؤٹ، اس طرح کے اور بھی بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ آرتھر لیوس کے اوپر فائے اور رینس نے، گسٹاف رینس نے کیے، اور اس پر انہوں نے اپنی ایک تھیوری، انہوں نے 3 سٹیجز کا ذکر کیا. ایک سٹیج انہوں نے اس آئیڈینٹیفائی کی کہ جس کے اندر وہ لوگ جو کہ ڈسگائز ان امپلائڈ ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ آ جائیں گے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر، رائٹ. اچھا، پھر دوسرا پوائنٹ ان کا تھا یہ جو گیون ویج کا کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے جو ہے وہ جو ہے فکس انسٹیٹیوشنل ویج کا نام اس کو دیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پہلی سٹیج کے اندر جو ہے وہ آپ کی جب ایم پی 0 ہوتی ہے تو آپ کے یہ لوگ اس طرف آ جاتے ہیں. پھر ایم پی جو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر پازیٹیو ہو جاتی ہے. ہاؤیور دوسری سٹیج کے اندر جو ہے پازیٹیو ہونے کے باوجود جو فکس انسٹیٹیوشنل ویج ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تیسری سٹیج کے اندر انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ اب کیا ہو گیا کہ اب فکس انسٹیٹیوشنل ویج جو ہے اس سے مارجنل پروڈکٹیوٹی زیادہ ہونا شروع ہو گئی. اب یہ وہ وقت ہے کہ جب انڈسٹری اور ایگریکلچر آپس میں کمپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیبر کے لیے، ٹھیک ہے جی. تو لیبر کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ کمپیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ رورل ایریا یا ایگریکلچر سیکٹر کو چھوڑ کے انڈسٹری کی طرف آنا چاہیں گے تو ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ انڈیوس کرے گا لیبر کو کہ وہ وہیں پہ سٹے کریں، رائٹ. سو اٹ مین کہ وہاں پر کمپٹیشن ایگزسٹ کرنا شروع ہو جائے گا. ایک پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر انویسٹ کرے گا، وہاں پر تھریشر، ہارویسٹر، ٹریکٹر، یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. یعنی کہ ایگریکلچر سیکٹر بھی جو ہے وہ کمرشلائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. وہاں پہ جب انڈسٹریل سیکٹر بھی اور ایگریکلچر سیکٹر دونوں کمرشلائز ہو جائیں گے تو وہ آپس میں لیبر کے لیے کمپیٹ کر رہے ہوں گے اور دونوں میں سرپلس جو ہے وہ اویلیبل ہوگا، جو کہ جس کو آرتھر لیوس ری انویسٹیبل سرپلس کہتے ہیں. تو وہ سرپلس موجود ہوگا. اور اس کے علاوہ جو آپ کا فائر اینس نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا وہ بیکورڈ اور فارورڈ لنکیجز کی بات کی کہ انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ جب ڈیولپ ہوگا تو وہ بیکورڈ لنکیج ایفیکٹ استعمال کر کے ایگریکلچر سیکٹر کو بھی ڈیولپ کرے گا، حتیٰ کہ یہ دونوں سیکٹر جو ہیں وہ کمرشلائز ہو جائیں گے اور یہ دونوں کمرشل بیسس کے اوپر کام کریں گے. اور جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہاں کی واحد ان پٹ لیبر نہیں رہ جائے گی بلکہ وہاں پر ان پٹ کیپٹل بھی ہو جائے گی. اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انڈسٹریل ایگریکلچر سیکٹر نے ایک دوسرے جو ہے وہ سیکٹر کی جو ہے وہ ہیلپ کی اور دونوں جو ہے وہ کمرشلائز ہوئے. اچھا، جب یہ دونوں سیکٹر کمرشلائز ہوئے، جب ویج جو ہے وہ فکس انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ویج سے زیادہ ملنا شروع ہو جائے گی تو آبویسلی 2 کام ہوں گے. ایک تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی کنزیومر کی، رائٹ، کیونکہ لیبرر کی ویج بڑھی، اور یہ جو فیکٹریز آف پروڈکشن ہوتے ہیں یہ سارے اونڈ بائی ہاؤس ہولڈ ہوتے ہیں تو اٹ مین ہاؤس ہولڈ کی انکم بڑھ گئی. جب ہاؤس ہولڈ کی انکم بڑھے گی تو پھر ہاؤس ہولڈ کی کنزمپشن بھی بڑھے گی اور سیونگ بھی بڑھے گی. اگر ہاؤس ہولڈ کی سیونگ بڑھتی ہے تو آبویسلی آپ کو معلوم ہے سیونگ بڑھنے سے سیونگ از آلویز اکول ٹو انویسٹمنٹ، تو انویسٹمنٹ بڑھتی ہے. اچھا، جب انویسٹمنٹ بڑھے گی اٹ مینس کہ کیپٹل فارمیٹ ہو رہا ہوگا، کیپٹل اکمولیٹ ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے جو امپلائمنٹ بھی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی، جس کی وجہ سے پھر اگین انکم بڑھ جائے گی. اور یہ آپ کا یاد ہوگا آپ کو وشیس سرکل آف پاورٹی کا جو ہم نے سپلائی سائڈ کا جو سرکل ہے وہ دیکھا، تو اس طرح سے وشیس سرکل ٹوٹ جائے گا. دوسرا آپ کا ڈیمانڈ سائڈ کی طرف آ جائے کہ آبویسلی جب انکم بڑھے گی ایگریکلچر سیکٹر کی تو ان کی ایگریکلچر پروڈکٹ کے علاوہ انڈسٹریل پروڈکٹ کے لیے ڈیمانڈ بڑھ جائے گی.
جب ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو جو مارکیٹ ہے وہ ایکسپینڈ ہو جائے گی. مارکیٹ کیا ہوگی؟ ایکسپینڈ ہوگی, جس کی وجہ سے ایگریکلچر اور انڈسٹریل سیکٹر کی آؤٹ پٹ کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی اکانومی کے اندر پیدا ہو جائے گی. یعنی کہ اگر وہ سپلائی زیادہ کریں گے تو وہ ایبزارب ہو جائے گی, بک جائے گی, ٹھیک ہے, انسولڈ نہیں رہ جائے گی. وہ چیزیں جو انڈسٹری اور ایگریکلچر سیکٹر زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بن بکے نہیں رہیں گی. اچھا, جب وہ بن بکے نہیں رہیں گی تو اس کا مطلب آپ کی مارکیٹ ایکسپینڈ ہوئی, ٹھیک ہے جی, مارکیٹ ایکسپینڈ ہوئی, آپ کی ڈیمانڈ بڑھی تو obviously پروڈیوسر سپلائی بڑھائے گا. اب جب پروڈیوسر سپلائی بڑھانا چاہے گا تو پروڈیوسر کیا کرے گا؟ they will hire more factors of production, right? they will use optimally جو ہے وہ factors of production کو استعمال کرنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ بنیادی طور پہ جب ڈیمانڈ فار فیکٹر آف پروڈکشن بڑھے گی تو obviously ان کے ریٹرنز بڑھیں گے. اور آپ کو یاد ہے نا کہ فیکٹرز آف پروڈکشن بیسیکلی اونڈ بائی ہاؤس ہولڈ. جب ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی, ان کی ریٹرنز بڑھیں گے تو ہاؤس ہولڈ کی انکم بڑھ جائے گی. ہاؤس ہولڈ کی انکم بڑھے گی, obviously اگین اگلا سرکل شروع ہو گیا جس میں ان کی ڈیمانڈ اور بڑھے گی, جس کی وجہ سے انڈسٹری کو اور ایگریکلچر کو زیادہ جو ہے وہ فیکٹرز آف پروڈکشن درکار ہوں گے, جس کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ ویجز یا ریٹرن زیادہ ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے اگین ان کی انکم زیادہ ہو جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اکانومی ڈیولپمنٹ کے پاتھ کے اوپر آ جائے گی. تو یہ پوائنٹ آف ویو تھا بنیادی طور پہ فائر رینرز کا. اب دیکھیے بات اس طرح سے کہ ایم پی ٹوڈیرو نے جو فیکٹس دے کے ڈیولپنگ کنٹریز کے, انہوں نے یہ کرٹیسائز کیا کہ یہ دونوں جو ماڈل فائر رینرز کا بھی اور آرتھر لیوس کا بھی, اس میں جو مائگریشن کا جو فیکٹر ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا. اب ذرا غور سے دیکھیے گا, انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر کی, امپیریکل ایویڈنسز کی بنیاد پہ بات کی کہ اس کے باوجود کہ ایگریکلچر انڈسٹریل سیکٹر کے اندر اربن ایریاز کے اندر ان امپلائمنٹ بہت زیادہ موجود ہے, اس کے باوجود کہ اربن ایریا کے اوپر آبادی کے پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے بیسک فیسلٹیز جو ہیں وہ ان کی شارٹیج ہو رہی ہے, اس کے باوجود لوگ رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف مائگریٹ کرتے ہیں. یہ امپیریکلی انہوں نے جو ہے وہ یہ جو ہے فیکٹس کی بیس پر, امپیریکل ایویڈنسز کی بیس پر یہ بات کی. اور انہوں نے جو ہے وہ ایم پی ٹوڈیرو نے اپنا ماڈل رورل اربن مائگریشن کا دیا, جس میں انہوں نے اس اسپیکٹ کو بھی کنسیڈر کیا. اسی لیے آرتھر لیوس اور فائر رینرز کے ماڈل پر ایم پی ٹوڈیرو کے ماڈل کو جو ہے وہ سپیریورٹی یا فوقیت حاصل ہے. سو اب ہم ایم پی ٹوڈیرو کے ماڈل کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اور پھر ان دا اینڈ ہم ان تینوں ماڈلز کا آپس میں جو ہے وہ کمپیریزن بھی دیکھیں گے, اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایم پی ٹوڈیرو کا ماڈل جو ہے وہ رورل اربن مائگریشن کا ماڈل سپیریئر ہے آپ کے آرتھر لیوس اور فائر رینرز کے ماڈل. یہ تو تھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہم نے جو رورل اربن مائگریشن کی تھیریز کے حوالے سے آپ کو بتایا. اب مجھے یقین ہے کہ آپ کو بنیادی کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آرتھر لیوس بھی اکنامک ڈیولپمنٹ چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ کازیٹیو فیکٹر جو ہے پاورٹی کا رورل ایریا کے اندر اس کو ڈسگائز ان امپلائمنٹ قرار دیتے تھے, اور کہتے تھے وہاں سے ڈسگائز ان امپلائمنٹ ختم ہونی چاہیے. اس ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر جو ایگریکلچر سیکٹر میں اویلیبل ہے اس کی بنیاد پر, رائٹ, اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر کو ڈیولپ کرنا چاہتے تھے, جس کی مدد سے آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کے پاتھ کے اوپر آ جاتے. دیکھیں نا, رورل ایریا سے لیبر آئی جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا کے اندر, یعنی کہ ایگریکلچر سے انڈسٹری کی طرف. جب اس نے ایگریکلچر کو چھوڑ کر انڈسٹری کی طرف آئی تو پروڈکشن کے اوپر ایگریکلچر پہ کوئی فرق نہیں پڑا. کیوں بلا؟ وہ فرق نہ پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ وہ ڈسگائز ان امپلائڈ تھے, یعنی کہ ان کی مارجنل پروڈکٹیوٹی جو ہے, نیٹ پروڈکٹیوٹی ان فیکٹرز کی زیرو تھی لیبرز کی. جب وہ انڈسٹری کی طرف آئے تو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی. انڈسٹری ڈیولپ ہوئی تو لوگوں کی انکم زیادہ ہو گئی. اچھا, انڈسٹری کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ نہ صرف زیادہ ہونے کی وجہ سے لوکلی یعنی کہ ڈومیسٹکلی اس کی پرائسز کم ہو جائیں گی, بلکہ انڈسٹری ایکسپورٹیبل گوڈز جو ہیں وہ پروڈیوس کرے گا.
ٹھیک ہے جی. اچھا, وہ زیادہ ایکسپورٹ کرے گا, اٹ مین کہ فارن ایکسچینج اس کے پاس زیادہ اویلیبل ہوگا امپورٹس کے لیے. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ جب امپورٹ کرتا ہے تو ڈیولپنگ کنٹریز کوئی بھی امپورٹ کرتے ہیں وہ چیز امپورٹ کرتے ہیں جو وہ خود پروڈیوس نہیں کر سکتے. جیسے کہ ان کیس آف پاکستان ہم پیٹرولیم پروڈکٹس اور مشینری امپورٹ کرتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں آ کے اکانومی کے اندر دوبارہ سے پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کو زیادہ کرتے ہیں, پروڈکشن پروسیس کو زیادہ تیز کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں ایک اور جو کرٹیسزم بہت امپورٹنٹ فائر انس نے آرتھر لیوس کے ماڈل پہ کیا تھا, وہ آپ کو یاد ہوگا, وہ یہ تھا کہ ایشو یہ ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز کے انٹرپرینیورز ہوتے ہیں وہ جو سرپلس ہے اس کو ری انویسٹ کرنے کی بجائے کنزمپشن کے اور اپنے جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ زیادہ کرنے پر لگا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروسیس تیز نہیں. وہ امپورٹڈ گوڈز اور لیونگ سٹائل کو جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز کے لوگوں کے اسٹینڈرڈ کا کرنے کے لیے وہ اپنی کنزمپشن ہائی کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو سرپلس ہوتا ہے وہ انویسٹ نہیں ہو سکتا, یعنی کہ ری انویسٹ نہیں ہو سکتا, جس کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ چل نہیں پاتا. تو اسی کو ایڈریس کیا تھا فائر انس نے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں سیکٹر الٹیمیٹلی کمرشلائزڈ ہو جائیں گے, دونوں کمرشل ہو جائیں گے, اور دونوں جب کمرشل ہوں گے وہ کمپیٹ کریں گے اور دونوں ایکسپورٹیبلز پروڈیوس کر رہے ہوں گے, اور جس سے فارن ایکسچینج ملے گا, جس سے آپ کا ٹریڈ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ یعنی کہ فارن ایکسچینج آپ کے پاس آئے گا, جس سے آپ کی جو ہے وہ امپورٹس آپ زیادہ کر سکتے ہیں, جس سے آپ کا اکنامک ڈیولپمنٹ کا پروسیس تیز ہو جائے گا. سو اینی وے, سو ہم مائیکل پی ٹوڈیرو کے ماڈل کی طرف آتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور دیکھیں the unlimited supply of labor models are presented by Arthur Lewis and Fire Ennis, and they failed to pay attention over migration. This is the point which I have already explained کہ دونوں ماڈلز نے جس کے اندر جو مائگریشن کی طرف ان کا فوکس نہیں رہا, آپ نے نہ آرتھر لیوس کے ماڈل میں اور نہ فائر انس کے ماڈل میں یہ مائگریشن کے ایشو کو ڈسکس ہوتا نہیں دیکھا. تو دس واز بیسک فلا جو ہے وہ فائر انس اور آرتھر لیوس کے ماڈل کے اندر موجود ہے. ان کے یہاں سرپلس کے اوپر, سیونگ کے اوپر, اور سیونگز جو ہیں وہ پھر آگے انویسٹ ہوتی ہیں, انویسٹمنٹ سے آپ کا گروتھ ریٹ زیادہ ہوتا ہے, پروڈکٹیو ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا اکنامک ڈیولپمنٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں ایشو اگین ایگزیکٹلی وہی ہے, ایشو یہ ہے کہ مائگریشن کو اگنور کر دیا اور انہوں نے فوکس کیا ری انویسٹیبل سرپلس کے اوپر, یعنی کہ ان کی سیونگز کے اوپر. ہاؤس ہولڈ کی انکم بڑھے گی تو سیونگ بھی بڑھے گی, جس سے انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی, جس سے پروڈکٹیو ایفیشنسی زیادہ ہو جائے گی اور آپ کا گروتھ ریٹ زیادہ ہو جائے گا. تو دس واز دا ڈیولپمنٹ پروسیس ڈسکسڈ انڈر by the Arthur Lewis and the Fire Ennis models. Now but during 1960s the economists realized that the dual economy model presented by Arthur Lewis and Fire Ennis do not have compatibility with the circumstances of underdeveloped countries as they are furnished with certain social and economic structures. So again دیکھیں بات اس طرح سے ہے, لوگ رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف آتے ہیں ہائی ویج کی وجہ سے ایگریڈ, لیکن جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اگر دیر آر لاٹ آف کامن کریکٹرسٹکس, دیر آر فیو ڈائیورس کریکٹرسٹکس ایز ویل. ان کا اکنامک اسٹرکچر, ان کا سوشل اسٹرکچر, ان کا پولیٹیکل اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. دیکھیں نا, ابھی آپ پاکستان کی بات کر لیں تو لوگ اپنے علاقے کو, اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے علاقے یا دوسرے شہر میں بسنے میں بہت دقت محسوس کرتے ہیں, اور اس کے اوپر انہیں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. وہ اپنے شہر کو چھوڑ کے جسے ہوم سکنس کا شکار ہوتے ہیں سائیکولوجیکلی, اور وہ جا کے دوسری جگہ پر ایڈجسٹ بھی نہیں ہو سکتے اور ان کی پروڈکٹیوٹی بھی آپٹیمل نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے جی. تو اب ایشو یہ ہے کہ فائر انس اور آرتھر لیوس کا ماڈل اس لیے اس کی جو ہے وہ امپلیکیشنز پازیٹیو نہیں ہے, اس لیے وہ امپلیمنٹ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اکراس دا گلوب نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو پولیٹیکل, اکنامک اور سوشل سرکمسٹانسز ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے, انڈر ڈیولپ کنٹریز کے, وہ ایک سے نہیں ہیں. اوکے, سو دیٹ از وائی 1960s کے اندر جو ڈفرینٹ اکانومسٹ ہیں ان کے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ جو ہے وہ کوئی اور ماڈل دیکھا جائے, کوئی اور طریقہ دیکھا جائے جس کے اندر مائگریشن کو ڈیل کیا جائے.
Now, in case of underdeveloped countries, it is being observed that in spite of heavy unemployment and underemployment in urban area, a big migration is taking place from rural area to urban area. This is the point which I've already made and explained. कि देखें बात आप बावजूद इसके कि शहरों में बेरोजगारी है, फिर भी लोग गांव से शहर की तरफ हिजरत करके चले जाते हैं. ठीक है जी. This situation contradicts with Lewis model. Okay, so उनका मॉडल क्या था कि वहाँ पर उनकी एमपी जीरो होती है और यहाँ पे आके वो प्रोडक्टिव हो जाते हैं और उनको जो है वो गिवन वेज के ऊपर उन्हें जॉब मिल जाती है. ठीक है जी. तो लोग इसलिए रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ आते हैं. मतलब क्या? मतलब ये कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से लोग रूरल एरिया से जो है वो अर्बन एरिया की तरफ आ जाते हैं. दिस वाज द पॉइंट ऑफ आर्थर ल्यूस. वहां पर उनकी प्रोडक्टिविटी रूरल एरिया के अंदर न होने के बराबर होती है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उनकी पॉजिटिव होती है, जिसकी वजह से वो रूरल से इंडस्ट्री की तरफ आ जाते हैं. इंडस्ट्री में आने पर वो रूरल एरिया यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन के ऊपर असरअंदाज नहीं होते. दैट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू. हाउएवर जो रियल वर्ल्ड या एम्पिरिकल एविडेंस अवेलेबल है उनकी बेस पे देखा जाए तो हमने देखा कि इवन अर्बन एरिया के अंदर employment opportunities are not available. Even then people migrate from rural area to urban area, right? दैट इज़ वाई आर्थर ल्यूस का मॉडल जो है वो बहुत थेरेटिकली इफेक्टिव होने के बावजूद हमने देखा कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी माइग्रेशन की बुनियादी वजह जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी थी, जॉब अवेलेबिलिटी इंस्टेड ऑफ अपॉर्चुनिटी. अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब इन इंडस्ट्रियल सेक्टर बेसिकली वाज द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द पीपल, राइट. सो बेसिकली रूरल से अर्बन जाने के लिए आर्थर ल्यूस के ज़हन में ये था कि एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, जबकि हमने जब रियल डाटा को एनालाइज किया तो जो है वो इस आर्थर ल्यूस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स हमने देखे. 60s और 70s के अंदर जो ग्रेजुअली अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा होनी शुरू हो गई और रूरल पॉपुलेशन जो है वो कम होना शुरू हो गई. ठीक है जी. 60% जो है वो अफ्रीका के अंदर और 52% जो है लैटिन अमेरिका के अंदर और 51% साउथ एशिया के अंदर इंक्रीज आया अर्बन पॉपुलेशन के अंदर, राइट. रूरल से अर्बन की तरफ वो आ गए. ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो रूरल पॉपुलेशन जो है वो ओवरऑल वो 16% उसमें इंक्रीज आई. दिस शोज दैट द मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन द अर्बन एरिया ऑफ द रीजन. देखिए अर्बन एरिया के अंदर इंक्रीज 60 to 50% आई और रूरल एरिया के अंदर इंक्रीज 16% आई. तो आपने देखा कि अर्बन एरिया के अंदर इंक्रीज रूरल एरिया के इंक्रीज से बहुत ज्यादा है. ठीक है जी. तो इससे ये बात साबित हुई कि अर्बन एरिया के अंदर जो है वो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, राइट. दिस according to Tudero is due to the mobility and the migration which is taking place from rural area to urban area. आर्थर ल्यूस और फायर एनएस के मॉडल्स आपके ज़हन में होंगे. वहाँ पर एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ लोग इसलिए आते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होती है, जबकि एमपी टुडेरो ये कह रहे हैं कि बुनियादी वजह ये नहीं है. हमने स्टेटिस्टिकल डाटा की बेस पे देखा कि अर्बन एरिया की पॉपुलेशन 60s और 70s के दौरान डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर 50 to 60% इंक्रीज हुई है, जबकि रूरल एरिया की सिर्फ 16% इंक्रीज हुई. इट मीन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरिया इज far more than the rural area, right. तो हेंस वो ये कह रहे हैं कि हमने ये देखा कि अर्बन एरिया के अंदर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है. ठीक है जी. तो ये जो अकॉर्डिंग टू टुडेरो ये मोबिलिटी क्यों है? ठीक है, ये माइग्रेशन की वजह से. ठीक है जी. इसी वजह से रूरल अर्बन माइग्रेशन का टुडेरो का मॉडल स्टेट करता है. व्हाट इज दैट? डिस्पाइट मास अनएम्प्लॉयमेंट in cities, people are migrating from villages to the towns and cities. Okay, this is what MP Tudero, Michael P. Tudero identified. Now, we'll discuss the assumptions of the model. The very first assumption is the migration is assumed to be an economic phenomena. ठीक है. तो
ایشو یہ ہے کہ یہ کوئی سوشل فینومینا نہیں ہے بلکہ یہ اکنامک فینومینا ہے. یہ ازمپشن حقیقت کے کافی حد تک قریب بھی ہے. دیکھیں بات اس طرح سے ہے, اگر رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں تو بیک آف دیئر مائنڈ جو فائدہ ہے وہ بنیادی طور پہ اکنامک فائدہ ذہن, ورنہ ادروائز وہ سوشلی بہت اچھے طریقے سے گاؤں کے اندر اس میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں اور رہ رہے ہوتے ہیں. سو بیسیکلی جو مائگریشن کا کنسیپٹ ہے, مائیکل پیٹوڈیرو ازیوم کرتے ہیں کہ یہ اکنامک فینومینا ہے, یہ سوشل فینومینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے, تبھی آپ کو یہ ماڈل سمجھ آئے گا. یعنی کہ ماڈل کی ازمپشنز جو ہیں وہ اچھی طرح سے آپ نے سمجھنی ہے. ٹھیک ہے, دا مائیگرینٹس میک مائگریشن ٹو سٹیز آن اکنامک گراؤنڈ ایون if they know that heavy unemployment exists in the cities. I think اس میں پھر اگین آپ کا جو ہے وہ اکنامک ایشو آ جاتا ہے. دیکھیں جب گاؤں کے اندر آپ بالکل آپ سروائیو کرنے کے جو ہے صورتحال میں بھی نہیں ہیں, یو آر انیبل ٹو سروائیو ایون دیئر, تو پھر آپ کو رے آف ہوپ سٹیز کے اندر نظر آتی ہے اور آپ شہروں کی طرف مائگریٹ کر جاتے ہیں کہ وہاں پہ اگر جو ہے وہ پراپر جاب نہ بھی ملے تو ہوٹلوں کے اوپر بیروں کی جاب, اسی طرح سے گاڑیاں صاف کرنے کی جاب, اور یہ بہت ساری جابز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈیلی بیسس پر مل جاتی ہوتی ہے. سو جو لوگ مائگریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, دا مائگرینٹس آر ویل اویئر آف ود دا امپلائمنٹ اپرچونٹیز ان دا رورل اینڈ اربن مارکیٹ. سو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اپرچونٹیز رورل کی کیا ہے امپلائمنٹ کی اور اربن ایریا کی کیا ہے. سو دیکھیں پہلی بات جو ہم نے ازیوم کی وہ یہ ہے کہ یہ اکنامک فینومینا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات جو ہم نے ازیوم کی وہ یہ ہے کہ اکنامک گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف مائگریشن ہوتی ہے. تیسری بات ہم نے یہ ازیوم کی وہ یہ کہ جو مائگرینٹ ہے, جو مائگریٹ ہو رہا ہے, جو گاؤں سے شہر کی طرف آ رہا ہے, اس کو اپرچونٹیز بالکل کرسٹل کلیئر ہیں اس کے ذہن میں, جو جاب کی اپرچونٹیز ہیں نہ صرف رورل ایریا کی بلکہ اربن ایریا کی. یعنی کہ جو جاب مارکیٹ ہے اس کے بارے میں وہ ویل اویئر آف دا جاب مارکیٹ. اٹ مین دا مائگرینٹ از ویل اویئر آف دا جاب مارکیٹ. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے, اسے اچھی طرح سے پتہ ہے. اکارڈنگلی دے چوز اینی ون آف دیم where they expect gain could be maximized. تو وہ گاؤں میں رہ سکتے ہیں یا شہر کی طرف جا سکتے ہیں یا کس ٹاؤن کی طرف جائیں, جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ اکنامک گراؤنڈ پر کرتے ہیں, یعنی کہ جاب اپرچونٹیز کی بیس پہ کرتے ہیں. اور جاب اپرچونٹی یعنی کہ جاب مارکیٹ کے بارے میں انہیں بڑی اچھی طرح سے علم ہوتا ہے, رورل کی جاب مارکیٹ اور اربن جاب مارکیٹ کی اپرچونٹیز کے بارے میں. Thus, the migration proceed in response to urban-rural differences in expected rather than actual earning. اب دیکھیں یہ باٹم لائن ہے کہ بنیادی طور پہ جو رورل اربن مائگریشن ہے وہ ایکچوئل ارننگ کی بیس پہ نہیں ہوتی بلکہ ایکسپیکٹڈ ارننگ کی بیس پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے. ایکچوئل ارننگ کی بیس پر نہیں ہوتی, کیونکہ آرتھر لیوس اور فائر اینس نے جو مائگریشن ہے وہ ایکچوئل ارننگ کی بیس پہ دیکھی ہے. ان کے خیال میں مائگریشن ٹیک پلیس ایٹ actual earning basis. However, M. Pitudero suggests that migration take place at expected earnings, not actual earning, right? So, fourth assumption है, the expected gains are measured by number one, the difference in the real income between rural and urban work. B, the probability of new migrant obtaining an urban job, right? So urban job حاصل کرنے کی جو probability ہے وہ, اور دوسری income difference between rural and urban. So یہ expected gains کے measurement کے tools ہیں. پہلا tool کیا ہے کہ rural اور urban کا income کا difference کیا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا ٹول کیا ہے, امکان اس بات کا کہ شہر میں جا کے آپ کو جاب مل جائے گی. سو ایک تو پروبیبلٹی یعنی کہ اس بات کا امکان کہ شہر میں آپ کو جاب مل جائے گی, اور پھر رورل اربن کی جو ویج ہے اس کا ڈفرینس. یہ دو چیزیں ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہیں ایکسپیکٹڈ گینز. اگر جاب کی پروبیبلٹی زیادہ ہو اور رورل اربن کی ویجز میں ڈفرینس موجود ہو, اٹ مین کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شہر میں جا کے ہمیں
جاب مل جائے گی. اس وجہ سے ہم مائگریشن کو جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں, ہم مائگریٹ کر جاتے ہیں. سو دیکھا آپ نے کہ نمبر 1 ازمپشن یہ تھی کہ مائگریشن از اکنامک فینومینا, یہ سوشل اور پولیٹیکل نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ مائگریشن ٹیک پلیس ایٹ اکنامک گراؤنڈ. تیسرا یہ ازمپشن ہے کہ جو مائگرنٹ ہے اس کو معلوم ہے رورل امپلائمنٹ مارکیٹ کے بارے میں بھی اور اربن امپلائمنٹ مارکیٹ کے بارے میں. فورتھ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی مائگریشن بیسیکلی بیس کرتی ہے ایکسپیکٹڈ گینز کی بیس پر, نہ کہ ایکچوئل گینز کی بیس پہ. ٹھیک ہے جی. اور ایکسپیکٹڈ جو گینز ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں 2 چیزوں پر. ہم کس طرح سے اندازہ لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایکسپیکٹڈ گینز 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. ایک تو رورل اور اربن ویجز کا ڈفرنس, اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پروبیبلٹی کیا ہے مائگرینٹس کو جاب ملنے کی شہروں کے اندر. سو دیز ور دا assumptions آف دا مائیکل پی ٹوڈیرو's ماڈل. Now, the members of the labor force, both actual and potential, compare their respected income for a given time horizon in urban sector. بڑی سمپل سی بات ہے, جو مائگریٹ کرنے جا رہا ہے وہ پہلے کیا کرے گا کہ ایکچوئل اور پوٹینشیل جو ایکسپیکٹڈ انکم ہے اس کو کمپیئر کرے گا رورل اور اربن کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. اچھا, کہ ہمیں رورل ایریا کے اندر یہ انکم مل رہی ہے, یہ ہماری امپلائمنٹ سٹیٹس ہے, اور شہروں کے اندر جا کے ہمیں یہ انکم ملنے کا امکان ہے. ٹھیک ہے جی. ذہن میں رکھیے گا کہ ریٹرنز اور کاسٹ کمپیئر کیے جاتے ہیں ہمیشہ. یہ بنیادی کنسپٹ ہے ریٹرنز اور کاسٹ. اگر ریٹرنز کسی بھی چیز کے ریٹرنز زیادہ ہوں کاسٹ سے تو وہ کام کیا جاتا ہے, جس کی کاسٹ زیادہ ہو ریٹرن سے وہ کام نہیں کیا جاتا. اس طرح سے مائگریشن کے ریٹرنز بھی ہیں اور مائگریشن کی کاسٹ بھی ہے, ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے. اگر مائگریشن کی ریٹرنز زیادہ ہیں کاسٹ سے تو مائگریشن ول ٹیک پلیس, ادروائز مائگریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے جی. ٹوڈیرو assumes the case of labor who is unskilled or semi-skilled, and he has to face trade-off between working at farms where his average per day wage is $50 or he should migrate to city where he can earn $100 on the basis of skill or education. اب یہ اپنے بات جو ہے نا اس کو یہاں پہ ٹھہر جائیں اور اسے اچھی طرح سے سمجھیں. دیکھیں, اگر ایک بندہ فارم کے اوپر کام کر رہا ہے وہ اسٹریٹ اوے جا کے انڈسٹری کے اندر اربن ایریا کے نیچر آف جاب میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے اسکل لرن کرنا پڑے گا. اب اس نے اس چیز کو سیکھنا ہے, کام کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹوڈیرو نے یہ ازیوم کیا ہوا ہے کہ لیبر ہو از انسکلڈ اور سیمی اسکلڈ, رائٹ, انسکلڈ اور اس کو ٹریڈ آف کرنا ہے کہ جو ایوریج ایج ہے رورل ایریا کی جو ٹوڈیرو نے ازیوم کی $50 ہے, وہ اسے پر ڈے وہ لینی چاہیے, یا شہر میں جا کر جو اسے ایکسپیکٹڈ $100 ہے جو کہ اسکل اور ایجوکیشن کی بیس پہ اسے ملے گی, اسے شہر کی طرف جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ذہن میں ہوگا کہ he will have to educate himself as well as he will have to learn different skills to get 100% increase in his wage. Okay, so what Todero assumes, he assumes the case of labor who is unskilled and semi-skilled, and he has to face a trade-off. ٹریڈ آف ہوتا ہے کہ 2 چیزوں کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے جی. کہ اگر ایک کو زیادہ کریں تو دوسری کم ہو جائے گی. کہ 2 جیسے کہ ان امپلائمنٹ اور انفلیشن کا ٹریڈ آف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کا ایوریج ایج رورل ایریا اور اسکیل کی بیس پہ ایوریج ایج اربن ایریا اس کے درمیان ٹریڈ آف کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان کیس آف ٹریڈیشن ماڈل آف migration, it will be more attractive for labor to move to cities, right? So Arthur Lewis اور Feirenes کے ماڈل کے مطابق they will have to migrate from rural area to urban area. But such mobility from rural area to urban area will lead to reduce the wage differential. جیسے جیسے اس طرف لوگ شہروں کی طرف چلتے جائیں گے ویسے ویسے جو اس 2 کا جو 100 اور 50 کا ہم نے assume کیا تھا وہ ڈفرینس کم ہوتا چلا جائے گا. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں,
گاؤں کے اندر ویجز کم کیوں ہیں اور شہروں کے اندر ویجز زیادہ کیوں ہیں؟ گاؤں کی ویجز اس لیے کم ہے کہ سپلائی آف لیبر زیادہ ہے اور ڈیمانڈ فار لیبر کم ہے، جس کی وجہ سے ویجز کم ہے۔ شہروں میں سپلائی آف لیبر کم ہے، ڈیمانڈ فار لیبر زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ویجز زیادہ ہے۔ جب ادھر سے لوگ شہروں کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ شہروں کی سپلائی آف لیبر بڑھنا شروع ہو جائے گی، اوکے، جس کی وجہ سے ان کی ویجز گریجولی کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور گاؤں کے اندر چونکہ لوگ مائگریٹ کر کے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں سپلائی آف لیبر کم ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کی ویجز کیا ہوں گی؟ گاؤں کے لوگوں کی ویجز بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس۔ چونکہ لیبر کی سپلائی گاؤں میں زیادہ ہوتی ہے، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، اس لیے ویج کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شہروں کے اندر ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے ویج زیادہ ہوتی ہے۔ جب گاؤں سے لوگ مائگریٹ کر کے شہروں کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رورل ایریا کے اندر سپلائی آف لیبر کم ہونا شروع ہو گئی۔ ان ادر ورڈ وی کین سے کہ اربن ایریا کے اندر سپلائی آف لیبر زیادہ ہونا شروع ہو گئی۔ جب اربن ایریا کے اندر سپلائی آف لیبر زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کا کیا مطلب نکلے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ویجز کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور رورل ایریا کے اندر سپلائی کم ہونے کی وجہ سے، سپلائی آف لیبر کم ہونے کی وجہ سے ویجز زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ڈفرنس ہے 50 اور 100 کا، یہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ کم ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ وہاں پر 100 سے وہ 80 ہو جائے گا، یہاں پر وہ 50 سے 70 ہو جائے گا، تو ڈفرنس دیکھا وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ This may happen in case of developed countries, right? However, underdeveloped countries have different economic and institutional framework and may not experience such situation. It is because of different reason. We'll discuss it on next slide. So, یہ جو supply اور demand کا difference ہے، یہ developed countries کے اندر تو perfectly کام کرے گا، کیونکہ جو لیبر مارکیٹ ہے وہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے، رائٹ؟ دیر از لاٹ آف امپرفیکشنز آر دیئر ان ڈیولپنگ کنٹریز، ہینس دس پروسیجر ڈو ناٹ ورک دا وے اٹ ورکڈ ان ڈیولپ کنٹریز، اوکے؟ اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، دا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز having mass unemployment and labor who is migrating to city cannot hope to get higher wage as well as employment in developed industrial cities. پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، یہ بیسیکلی وجوہات ہم پڑھ کون سی رہے ہیں؟ وجوہات اس بات کی کہ ویجز ڈفرینشیل کم ہونا شروع ہو جائے گا ڈیو ٹو مائگریشن، رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف مائگریشن کی وجہ سے جو رورل اربن ویجز کا ڈفرینس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ فینومینا ڈیولپ کنٹریز کے اندر تو پراپرلی کام کرے گا، لیکن ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ہائی پاپولیشن گروتھ ریٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر ہائی ان امپلائمنٹ ریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو لوگ گاؤں سے شہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کو وہاں پر جاب کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتی، اور انڈسٹریل سیکٹر کے اندر اتنی ایبزارپشن بھی نہیں ہوتی کہ وہ سارے مائگریٹ ہونے والے لیبرز کو جاب دے سکیں۔ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈفرینشیل ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر رورل اور اربن ویجز کا، ایکسپیکٹڈ ویجز کا، یہ کم نہیں ہوگا۔ واٹ وی کین سے that underdeveloped countries are having mass unemployment and labor who is migrating to cities can not hope to get higher wages as well as employment in developed industrial cities. Therefore, when any rural worker migrates to city, he will have to face unemployment. Okay, the maximum unemployment he has attained will be casual and part-time jobs like waiter, porter, typist, teacher, ٹیچنگ ٹیوشن ایٹسٹرا، رائٹ؟ سو گاؤں میں اچھے بھلے ٹیچر ہوں گے، وہ شہر میں آ کے ان کو جاب نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے وہ ہوم ٹیوشنز اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انڈر امپلائمنٹ کا شکار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو گاؤں کے رورل ایریا کے سیکٹر کا اسکلڈ لیبر ہے وہ انڈسٹریل ایریا میں آ کے unskilled لیبر کہلائے گا۔ he will have to learn new skill to become the skilled labor in the industrial sector. اس لیے وہ ایبزارب نہیں ہو پائے گا، اس وجہ سے وہ وہاں پر جو ہے وہ پارٹ ٹائم جاب کرے گا، وہاں انڈر امپلائمنٹ کا شکار ہو جائے گا، اوکے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ وین اے لیبر مائگریٹ فرام رورل ایریا ٹو اربن ایریا ہی ول ہیو ٹو میک اے کمپیرزن بٹوین دوز رسک اینڈ پاسبلٹیز وچ may rise due to unemployment and underemployment in the cities, right? So in addition to wage difference,
جو ہے اس کو جو اپرچونٹیز ہیں وہ بھی ذہن میں رکھنی ہوگی. آپ کو ذہن میں ہے نا, میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا یہ ایکچوئل اور پوٹینشیل کی بات کی تھی, ایکچوئل اور ریئل کی بات کی تھی. ٹھیک ہے جی. تو ایکچوئل ویج کی بیس پر وہ مائگریٹ نہیں کرتے, بلکہ وہ جو توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ویج ملے گی اس کی بھی بیس پر جو ہے وہ مائگریٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ جو ویج ڈفرینشیل کام نہیں ہوگا, کیونکہ جب لیبر مائگریٹ فرام رورل ایریا ٹو اربن ایریا ہی ول ہیو ٹو میک اے comparison between those risks and possibilities which may rise due to unemployment and underemployment. اس کے comparison کرنا ہوگا. گاؤں میں وہ اپنے گھر میں رہ رہے, ٹھیک ہے جی, اگر رینٹ پہ بھی رہ رہے تو نہ ہونے کے برابر رینٹ ہے, اب شہر میں آئے گا تو اس کا رینٹ بھی اس سے زیادہ دینا پڑے گا. گاؤں کے اندر ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, بہت چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں, شہروں کے اندر اسے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی اس نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں گاؤں میں اس کے پاس چاہے جو ہے وہ چھوٹی جاب ہی کیوں نہیں ہے, جس سے جو ہے وہ ریٹ آف ریٹرن بہت کم ہے جس کا, اس کے باوجود شہر میں اسے جاب ملی تو نہیں ہے نا کہ وہ چھوڑ کے چلا جائے. ٹھیک ہے جی. سو ویج ڈفرینشیل کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. اپیرنٹلی دا ویج ان اربن ایریا آر 2 times higher than the rural area, right? So, but such attraction is lost when one finds that there are limited chance of urban employment. بے شک urban employment جو ہے وہ اس میں جو ویج ہے وہ 2 گنا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود جب آپ کو جاب نہیں ملے گی, اوکے, سو پھر اس کے زیادہ ویج ہونے کا آپ کو تو فائدہ کوئی نہ ہوا نا. فار ایگزامپل اف اے پیریڈ آف 1 year the chance is 1 out of 5. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھنے کہ اگر ایک سال کے اندر جو ہے ایک سال کے اندر آپ کو 1 out of 5 چانس ہے, then the probability of securing the higher paid urban job is 20%. In such situation expected income will be just 20 rather than 100. دیکھیں, امید توقع اسے 5 میں سے 1 ہے, ٹھیک ہے جی, کہ اسے جاب مل جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اربن جاب جو 100 کی ہے, جب اسے توقع 1/5 ہے تو اٹ مین اس کی جاب وہاں پہ جا کے ہو جائے گی 20, 1/5 آف دا ایکسپیکٹڈ انکم, رائٹ. اچھا, جب گاؤں میں اسے 50 مل رہی تھی تو دیکھیں گاؤں کی ویج زیادہ ہو گئی. اوکے, اس وجہ سے جو ہے وہ جو ویج ڈفرینشیل ہے وہ کم نہیں ہو پاتا. اٹ ول بی irrational if the labor migrate to city in such circumstances, رائٹ, کہ گاؤں کے اندر اس کی 50 ہے اور شہر کے اندر اس کی 20 ہے, تو یہ irrational بیہیویئر ہوگا مائگریشن کرنے کا. ٹھیک ہے جی. تو ڈیسیژن آف مائگریشن ول بی irrational, right, if in urban area the wage rate is 20 and in rural area the wage rate is 50. Okay. However, if there exists a 60% chance of getting an urban job, migrant will move to city. His income is 60, higher than the income which was 50, even when there exists chronic unemployment in the city. اب یہ آپ نے غور کرنا ہے. اگر تو چانس 1/5 ہے, اٹ مین کہ اس کی اصل میں انکم $20 ہوگی انسٹیڈ آف 100. اگر یہ چانس جو ہے وہ 60% ہے, 20% کی بجائے 60% ہے, اس کا مطلب کیا ہوا, اس کو جاب ملنے کا شہر میں چانس ہے 60%. اٹ مین اس کی ویج 100 تو نہیں ہوگی لیکن 60 ہوگی. اوکے, جب اس کی ویج 60 ہوگی اور گاؤں میں ویج اس کی ہے 50, تو پھر یہ ڈیسیژن جو ہے یہ ریشنل نظر آئے گا کہ وہ گاؤں سے شہر کی طرف مائگریٹ کر جائے. اوکے, سو دس واز دا سیکنڈ ریزن وائی دا ڈفرینشیل آف دا ویجز بیسیکلی وہ رول پلے نہیں کرتی. اوکے, ناؤ تھرڈ ریزن کہ جو ڈفرینس ویجز کا ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا, وہ یہ ہے کہ اف وی انکریز دا ٹائم ایلیمنٹ کیپنگ ان ویو دا میجورٹی آف دا مائگرینٹ ان دا ایج آف 15 to 24. ٹھیک ہے جی. ان سچ سرکمسٹانسز the decision to migrate would not depend upon expectation of the short run, rather long term factor will affect, right, as if the migrant assesses that in the beginning there are reduced unemployment chances, but later on when his city relation increase or more urban information become available to him, he will able to find better job with higher income. In such situation we will be prepared to
work. So basically اب یہ صورت کیا بن سکتی ہے؟ اس میں یہ دیکھیں کہ لوگ چونکہ چھوٹی عمر میں مائگریٹ کرتے ہیں، لہذا ابتدائی طور پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم ان ایکسپیرینسڈ ہیں، چونکہ ہم نئے نئے شہر میں آئے ہیں، چونکہ ہم کم عمر ہیں، ہمیں اگر جاب صحیح نہیں بھی ملتی تو ود دا پیسج آف ٹائم رائٹ ہمارے تعلقات بھی شہری لوگوں سے اچھے ہو جائیں گے، ہمارے شہری ماحول کو سمجھنے میں بھی ہمیں آسانی ہو جائے گی، اور جو 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 اسکل ہے وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم ہم لرن کر لیں گے. تو یہ ساری جو ہے وجوہات مل کر جو ہے آپ کی مائگریشن کو پر پازیٹیو اثرات ڈالتی ہیں. اوکے اپنے ذہن میں رکھ لیں. Now according to data, how long the present value of the expected urban income exceed the rural income, the migrant will prefer to migrate. اب یہ دیکھیے کہ کتنے عرصے میں ٹھیک ہے جی وہ اتنا اسکل سیکھ لیں گے، اتنا ایڈجسٹ ہو جائیں گے اربن ایٹماسفیئر کے اندر کہ ان کی جو ویج ہے وہ ایکسپیکٹڈ ویج کے برابر یا اس کے قریب آ جائے گی. ٹھیک ہے جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پر مائگریشن ڈیپینڈ کرتی ہے. Thus on the basis of difference in the rural and urban wages the migration will go on taking place, right? اب دیکھیے بات یہ ہے کہ چونکہ مائگریٹ کرنے والے لوگ کم عمر ہوتے ہیں، لہٰذا وہ لانگ ٹرم یعنی کہ لمبے عرصے تک اچھی جاب کے لیے اسکل بھی حاصل کر لیتے ہیں، ایٹماسفیئر کو بھی سمجھ لیتے ہیں، لہذا مائگریشن جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی باوجود اس کے کہ شہروں میں ان امپلائمنٹ ہے، شہروں میں ان امپلائمنٹ ہے. اس کے باوجود لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹی عمر میں مائگریٹ کر رہے ہیں، ابھی ان کی ضروریات زندگی کم ہے، ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ عرصہ وہاں پہ جا کے ایڈجسٹ ہو جائیں گے، وہاں کے کام سمجھ جائیں گے، وہاں کے ایٹماسفیئر کو سمجھ جائیں گے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ بہتر انکم ارن کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ شہروں میں ان امپلائمنٹ زیادہ ہے، لوگ گاؤں سے شہر کی طرف مائگریٹ کرتے چلے جائیں گے. ایز اف دا ایوریج انکم اربن انکم از 120 اینڈ ایوریج رورل انکم از 60 دا چانسز آف موبلٹی فرام رورل ٹو اربن ایریا ول گو آن ایگزسٹنگ رائٹ. اگر 100% بھی اس میں ڈفرینس ہوا تب بھی لوگ گاؤں سے شہر کی طرف جو ہے مائگریٹ کرتے ہی رہیں گے. اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ وہاں پر شہروں میں ان امپلائمنٹ بھی ہے، وہاں پہ ویج ریٹ ڈبل ہے لیکن ان امپلائمنٹ موجود ہے، لیکن چونکہ وہ چھوٹی عمر میں مائگریٹ کرتے ہیں لہٰذا وہ لمبے عرصے تک اچھی جاب کا سکل بھی سیکھ سکتے ہیں اور اچھی جاب کا انتظار بھی کر سکتے ہیں. تو باوجود اس کے کہ there is 50% difference between the wages of the urban and rural area, the migration will go on. Okay, as this will aggravate the problem of unemployment in the cities. Thus, as long as the difference in rural and urban difference in rural and expected urban wages will be existing, the migration from rural to urban area will continue to take place even if the cities are flooded with heavy unemployment. ٹھیک ہے جی باوجود اس کے کہ شہروں میں بے تحاشا بے روزگاری پائی جاتی ہے، ان تمام وجوہات کی وجہ سے پھر بھی لوگ رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف مائگریٹ کرتے رہیں گے. اوکے Now this is the systematic framework for the analysis of the migration decision. Okay, so اگر آپ دیکھیں کمپلیمنٹری فیکٹرز جو ہے وہ لینڈ ہے، گورنمنٹ پالیسیز اور سوشل سسٹم مل کر رورل اربن کو ڈٹرمن کرتی ہیں. اوکے جی اچھا رورل انکم جو ہے اور اربن انکم جو ہے وہ اربن ویج، سیلف امپلائمنٹ ارننگ اور پروبیبلٹی آف جاب یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں سارے، یہ اربن انکم کے حوالے سے باتیں ہیں. ٹھیک ہے اچھا درمیان میں آ گئی ایجوکیشن دیکھیں اگر ایجوکیشن زیادہ ہوگی رورل انکم زیادہ ہوگی، ایجوکیشن زیادہ ہوگی اربن انکم زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے جی اس ایجوکیشن اور اسکل اس میں آ گیا. ٹھیک ہے جی اچھا اگر آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ اربن انکم زیادہ کرتی ہے، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے رورل انکم کم ہوتی ہے، لوگ مائگریٹ کر جاتے ہیں اور شہروں کی طرف آ جاتے ہیں، شہروں میں وہ ارننگ کرتے ہیں، ارن کرنے کے بعد وہ گاؤں کو میں پیسے بھیجتے ہیں، یعنی کہ اربن رورل ریمیٹنس شروع ہو جاتی ہے. ارن وہ شہر سے کرتے ہیں اور گاؤں کی طرف وہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. اوکے اچھا جو یہ رورل ریٹرنز ٹو مائگریشنز جو ہیں یہ اس کی بیس پر ریٹرنز ٹو مائگریشن کی بیس پر ہم نے مائگریشن کا کو ڈٹرمن کرنا ہے. ٹھیک ہے جی اب ریٹرنز جو ہیں وہ ہم کس طرح سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ رورل انکم اور اربن انکم کی مدد سے. ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ایکسپیکٹڈ پریزنٹ ویلیو آف دا مائگریشن ہم نکال لیتے ہیں آن دا بیسس آف ریٹرنز آف مائگریشن رائٹ آن دا بیسس آف ریٹرنز آف مائگریشن ہم. ٹھیک ہے جی اب ہم نے کمپیئر کیا ریٹرنز آف مائگریشن اور کاسٹ آف مائگریشن کو اور پھر ہم ایکسپیکٹڈ پریزنٹ ویلیو آف دا مائگریشن کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اوکے
آپ غور کر رہے ہیں نا. اچھا جی, اب کاسٹ آف مائگریشن کیا ہے؟ اپرچونٹی کاسٹ, کاسٹ آف لیونگ, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ. اوکے, تو اپرچونٹی کاسٹ جو سیکنڈ بیسٹ جو آپشن ہے اس کی کاسٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ کاسٹ آف مائگریشن کو ڈٹرمن کریں گے. اوکے, اور ریٹرنز آف مائگریشن آپ نے دیکھا کہ رورل اربن انکم کے ڈفرنس جو ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے. ان کو کمپیئر کیا تو ایکسپیکٹڈ پریزنٹ ویلیو آف دا مائگریشن آ گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اور پھر اس کی بیس پر پریسیوڈ ویلیو آف دا مائگریشن ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے, اور پریسیوڈ ویلیو آف مائگریشن کی بیس پہ ہم مائگریشن کا ڈیسیژن کر لیتے ہیں. اوکے, سو آپ نے دیکھا کہ رورل انکم کو ڈٹرمن کرتے ہیں فیکٹرز, یعنی کہ لینڈ وغیرہ, گورنمنٹ کی پالیسیز اور سوشل سسٹم. ٹھیک ہے جی. اربن انکم کو ڈٹرمن کرتے ہیں اربن ویج, ون, سیلف امپلائمنٹ اور پروبیبلٹی آف جاب. رائٹ. اچھا جی, پھر اس سے اربن اور رورل ریمیٹنس شروع ہو جاتی ہے. یو نو آئی ہیو ایکسپلینڈ آلریڈی. اچھا, رورل انکم اور اربن انکم کو کمپیئر کر کے ہم کیا نکال سکتے ہیں؟ ریٹرنز ٹو مائگریشن. اوکے, اچھا, ایک طرف تو ریٹرنز ہو گئے, دوسری طرف کیا ہے؟ کاسٹ مائگریشن کی. اب کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ اپرچونٹی کاسٹ, کاسٹ آف لیونگ ان دا اربن ایریا اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ. ان تینوں کو ملا کے کاسٹ آف مائگریشن آ گئی. اب کاسٹ آف مائگریشن اور ریٹرن ٹو مائگریشن اینڈ کاسٹ آف مائگریشن, اس کو کمپیئر کر کے ہم ایکسپیکٹڈ پریزنٹ ویلیو آف مائگریشن نکال لیتے ہیں, جس کی وجہ سے پریسیوڈ ویلیو آف مائگریشن ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. اس کی مدد سے ہم کیا کہتے ہیں؟ مائگریشن کا ڈیسیژن. ٹھیک ہے جی. اس میں جو انفارمیشن فلو بہت انپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو میں اور پرسیوڈ ویلیو میں. ٹھیک ہے جی. انفارمیشن آپ کے پاس کتنی ہے؟ ٹھیک ہے جی. ڈسٹرکٹ سے, اربن کنٹیکٹس ہیں آپ کے شہروں میں جو کنٹیکٹس ہیں ان سے آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہیں, ڈسٹرکٹ سے آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ایجوکیشن, میڈیا, انٹرنیٹ, ان کے ذریعے سے آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہیں, اور آپ پرسیو ویلیو آف مائگریشن ڈٹرمن کر لیتے ہیں, جس کی بیس پر آپ مائگریشن کا ڈیسیژن کرتے ہیں. سو دس از دا بیسیکلی the systematic framework. This is the systematic framework for analyzing the migration decision. Okay, so Michael P. Guerrero again آپ دیکھیں rural income کی بات جہاں پر ہوگی وہاں پہ کمپلیمنٹری فیکٹر, گورنمنٹ پالیسیز اور سوشل سسٹم, یہ تین رورل انکم کو ڈٹرمن کر رہے ہیں. اربن ویج کو ہم ڈٹرمن کر رہے ہیں, جو اربن انکم کو جو ہے اربن ویج, سیلف امپلائمنٹ اور پروبیبلٹی. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے سیکشن جو ہیں, یہ والا سیکشن آپ دیکھیں جس کے گرد میں دائرہ لگا رہا ہوں, یہ اربن انکم کو, اور یہ والا سیکشن جو ہے یہ رورل انکم کو آپ دیکھیں ڈٹرمن کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. آگے آ جائیں. اچھا جی, اب آگے آپ کی ریٹرنز ٹو مائگریشن. اب ریٹرنز ٹو مائگریشن بیسیکلی از ڈیٹرمنڈ بائی اربن انکم اینڈ rural income. Urban income and rural income will determine the returns, right? Next, آپ نے decision کرنا ہوتا ہے returns of the migration and the cost of the migration. Cost is determined by the opportunity cost, the cost of living and the transport cost. So this whole section will determine the cost, okay? اور پھر ہم کمپیئر کریں گے کاسٹ کو اور ریٹرنز کو, ان دونوں کو کیا کریں گے؟ کمپیئر کریں گے. کمپیئر کر کے ہمیں ایکسپیکٹڈ پریزنٹ ویلیو آف دا مائگریشن مل جائے گی. کیا مل جائے گی؟ ایکسپیکٹڈ پریزنٹ ویلیو آف دا مائگریشن, دس سیکشن. ٹھیک ہے جی. اب ایکسپیکٹڈ پریزنٹ ویلیو آف دا مائگریشن جو ہے, اس سے ہم پرسیوڈ ویلیو آف مائگریشن نکالتے ہیں, اور یہ ہمیں ہیلپ کیا کرتا ہے؟ اس میں ہمیں انفارمیشن فلو ہیلپ کرتا ہے. انفارمیشن ہماری جو ڈسٹرکٹ سے ہمیں ملتی ہیں, جو رورل اربن کنٹریکٹس ہوتے ہیں ہمارے, ان سے ملتی ہیں, اور میڈیا جو ہمیں انفارمیشن دیتا ہے اس کی بیس پہ ہم پرسیوڈ ویلیو آف مائگریشن ڈٹرمن کرتے ہیں, اور اس پرسیوڈ ویلیو کی بیس پر ہم جو ہے مائگریشن کا ڈیسیژن لیتے ہیں. سو دس واز دا سسٹمیٹک فلو آف دا مائگریشن ڈیسیژن. اوکے, اب مائگریشن ڈیسیژن کے جو سسٹمیٹک فلو ہے ہم نے آپ کو وہ بتایا. اب اس میں کریکٹرسٹکس آف دا ماڈل دیکھیں. مائگریشن از اسٹیمولنٹ پرائمریلی بائی rational economic consideration of the relevant benefits and cost, financial as well as the psychological, right? تو میٹیریل اور سائیکولوجیکل کاسٹ اور بینیفٹس کو ہم نے آپس میں کمپیئر کرنا ہوتا ہے اور ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دا ڈیسیژن ٹو مائگریٹ ڈیپینڈز اپون ایکسپیکٹڈ رادر دین ایکچوئل اربن ویج ڈفرینشیل, رائٹ. یہ ایکسپیکٹڈ کی بات ہے, ایکچوئل کی بات نہیں ہے. وی ہیو آلریڈی ایکسپلینڈ اٹ. Now the third one is the probability of
obtaining an urban job is inversely related to the urban employment rate. Okay, so these were the characteristics of the model. اب I hope کہ رورل اربن مائگریشن کی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کے ماڈلز کو سمجھ آ گئے ہوں گے اور کس طرح سے رورل اربن مائگریشن جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے, how it help increase the rate of development of the developing countries. یہ آپ کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ تعالی. اگلے لیکچر میں ہم ایگریکلچر اور اس ایگریکلچر کا رول اکنامک ڈیولپمنٹ میں دیکھیں گے, اور ہم لینڈ ریفارمز جو ہیں دیکھیں گے, امپلیکیشنز آف لینڈ ریفارمز دیکھیں گے, ہم گرین ریولوشن. اب اگلے لیکچرز جو ہیں چند لیکچرز جو ایگریکلچر اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوں گے, اور رول آف ایگریکلچر ان اکنامک ڈیولپمنٹ آف ڈیولپنگ کنٹریز ہم پڑھیں گے. ایز آئی ہیو ایکسپلین آلریڈی کہ ایگریکلچر از دا مین سیکٹر ان ڈیولپنگ کنٹریز, سو ایگریکلچر کین پلے ویری وائٹل رول ان اکنامک ڈیولپمنٹ of developing countries. So we'll start agriculture and economic development from next lecture. So اگلے لیکچر میں ہم ایگریکلچر اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پڑھیں گے, اور اگلے چند لیکچرز جو ہیں وہ ہم ایگریکلچر کے حوالے سے دیکھیں گے. اس میں لینڈ ریفارمز دیکھیں گے, اس میں ہم گرین ریولوشن دیکھیں گے, ہم اس میں اسٹیجز آف ایگریکلچر ڈیولپمنٹ دیکھیں گے. یہ ساری چیزیں ہم اگلے چند لیکچرز میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.